تیسرا پارہ سورہ بقرہ کی 276 آیات کی تفسیر آپ حضرات نے سماعت فرما لی ہے۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 277 سے آگے تفسیر بیان ہوگی۔ اس سے پہلے آپ نے سن لیا تھا کہ سود لینا دینا اور سود کا معاملہ کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، چونکہ سود ایک کبیرہ گناہ ہے۔ ایک حدیث میں بھی آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا گناہ ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے جب وہ گناہ بیان فرمایا تو ان میں یہ بھی بیان فرمایا کہ سود لینا دینا یہ بھی وہ گناہ ہے جو بندے کو ہلاک کر دیتا ہے، ہلاک کرنے والا گناہ۔ تو اب چونکہ یہ گناہ ہے، آگے ان لوگوں کی تعریف آ گئی کہ جو ایمان والے، اچھے اعمال والے، جو حلال طریقے سے کاروبار کرتے ہیں، حلال طریقے سے مال کماتے ہیں، سودی معاملہ نہیں کرتے، آگے ان لوگوں کی تعریف آ گئی۔ ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے۔ عامل الصالحات میں ویسے سارا دین آ جاتا ہے، عامل الصالحات میں سارے اچھے اعمال آ جاتے ہیں، کیونکہ اس میں ایک جامع لفظ ہے عامل الصالحات، جو بھی نیک عمل ہے وہ سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ لیکن کچھ اعمال وہ ہیں کہ جن اعمال کی وہ خصوصیت بھی ہے، اور وہ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا رتبہ اور مقام ہے، اس لیے ان کا علیحدہ ذکر فرما دیا۔ ان میں سے پہلے نمبر پر نماز ہے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور وہ لوگ جنہوں نے نماز کو قائم کیا۔ اب دیکھو پہلے عامل الصالحات کا ذکر تو ہو گیا، لیکن نماز کو پھر علیحدہ ذکر کیا، کیونکہ نماز کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ مفہوم یہ ہے کہ نماز کی اسلام کے اندر ایسے ہی شان ہے، ایسے ہی مقام ہے جیسے انسان کے بدن میں سر ہوتا ہے۔ اگر سر کٹ جائے تو اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا، وہ وجود نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو جو بندہ بے نمازی ہے گویا اس کا کوئی اسلام اور ایمان نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایسے ہی ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت پر سب سے پہلے نماز فرض فرمائی ہے، اور قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں حساب ہوگا۔ بڑے فضائل ہیں نماز کے، اکثر آپ سنتے رہتے ہیں، اور نماز پر انعامات بھی بڑے اس کا وعدہ ہے، اور نماز چھوڑنے پر عذاب اور وعیدیں بھی بہت زیادہ بیان فرمائی گئی ہیں۔ بہرحال یہاں نماز کا علیحدہ ذکر فرمایا، پھر اس کے بعد ساتھ ہی زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا، وآتوا الزکوٰۃ، اور وہ لوگ جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ اس کی بھی اسلام کے اندر بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا، تو اس کی بھی چونکہ بہت زیادہ اہمیت ہے، اس وجہ سے دوسرے نمبر پر جہاں بھی اکثر قرآن پاک میں نماز کا ذکر آتا ہے تو اس کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر آتا ہے۔ اس وجہ سے اپنے مال کی پوری پابندی کے ساتھ اور پوری وہ حساب لگا کے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ علماء کرام سے مسائل پوچھ کے تو اس کے بارے میں بالکل غفلت نہ ہو۔ اگر کوئی بندہ ویسے نیکی کو کاموں میں مال لگاتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے زکوٰۃ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ بہت بڑی گمراہی کے اندر ہے۔ وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی بندہ فرض چھوڑ کے نفلوں میں لگا رہے، تو نفل پڑھنے کا ثواب تو اسے ملے گا، لیکن اگر نفل نہ پڑھے تو اس پر پکڑ نہیں ہوگی، لیکن فرض چھوڑنے کے اوپر پکڑ ہوگی۔ زکوٰۃ چونکہ فرض ہے، لہذا اس وجہ سے زکوٰۃ یہ پوری پابندی کے ساتھ سال کے بعد اپنے مال کا حساب لگا کے تو اپنے مال کی زکوٰۃ ضرور ادا کرنی چاہیے۔ اس میں بعض لوگ بہت زیادہ غفلت کرتے ہیں۔ اور زکوٰۃ کا قرآن پاک میں جہاں بھی نماز کا ذکر آتا ہے ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر آتا ہے۔ علاوہ ازیں زکوٰۃ اس کے بھی بارے میں بہت ساری آیات قرآن پاک میں نازل ہوئی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر بھی اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ اس وجہ سے یہاں ان دو عبادتوں کا علیحدہ ذکر آ گیا۔ پھر آگے انعام سنا دیا کہ جو ایمان والے، اچھے اعمال والے، نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، ان کا انعام کیا ہے؟ لہم اجرہم عند ربہم، ان کا ثواب، ان کی مزدوری ان کے رب کے یہاں محفوظ ہے۔ وہ کتنی مزدوری ہے یہ اللہ ہی جانتے ہیں، وہ کتنا ثواب ہے یہ اللہ کی ذات کو معلوم ہے، دنیا میں اس کا حساب نہیں لگایا جا سکتا۔ کچھ چیزیں بتا دی ہیں، بھئی اتنا عمل کرو گے تو تمہیں 700 گنا ثواب ملے گا، یا فرمایا کہ وہ 1000 کے برابر ثواب ملے گا، بعض نیکیوں کی تعداد بتائی گئی ہے، اور کچھ اعمال ایسے ہیں کہ ان کی تعداد دنیا میں بتائی نہیں گئی، جیسے مثال کے طور پر روزہ ہے جی، روزے کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا، یعنی ایک روایت میں آتا ہے میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ ایسے بہت سارے اور بھی دیگر اعمال ہیں جن کا اجر و ثواب دنیا میں بیان نہیں کیا گیا، لیکن جب قیامت والے دن انسان کو اس کا ثواب ملے گا تو پھر انسان بہت زیادہ خوش ہوگا۔ جیسے فرمایا کہ وہ آدمی بڑا خوش قسمت ہے جس کا نام اعمال کھلے قیامت والے دن، اور اپنے نام اعمال میں وہ استغفار بہت زیادہ پائے۔ یہ دنیا میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار پڑھتا رہتا ہے، جب اس کا نام اعمال کھلے گا وہ دیکھے گا وہ بہت زیادہ استغفار ہے، اور میں اس آدمی کے لیے خوشخبری ہے، مطلب وہ کامیاب ہے۔ وہ کیا ہے؟ کامیاب ہے۔
تو اس لیے جو بھی نیک عمل ہو بندہ کوشش کرے کہ کثرت کے ساتھ اس کو کرے اور اپنی نیت صحیح رکھے کہ نیت اللہ کی رضا ہو اور زیادہ سے زیادہ اس عمل کو کرنے کی کوشش کرے۔ ایک تو فرمایا انعام یہ ہے، دوسرا انعام یہ ملے گا ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر کوئی خوف بھی نہیں ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں جو دنیا دار لوگ ہوں گے، دنیا دار سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کو اپنا مقصد بنا لیتے ہیں، جی دنیا کو اپنا مقصد بنا لیتے ہیں، اللہ کی یاد کو بالکل بھول جاتے ہیں آخرت کی، تو وہ غمگین بھی ہوں گے کس چیز پر کہ وہ دنیا ہمارے لیے بہتر تھی، اس میں ہماری لذتیں عیاشیاں ہیں جی، اور اب یہاں پر ہمیں آگ میں جلنا پڑ رہا ہے، ہمیں یہاں پر مار پڑے گی، پکڑ ہوگی ہماری، تو وہ دنیا صحیح تھی، وہ غم کریں گے جو دنیا میں چھوڑا ہے۔ اور خوف کس چیز کا ہوگا؟ اگلے عذاب کا، دنیا چھوڑنے کا غم اور عذاب میں جانے کا خوف، یہ ان کے اوپر لاگو ہوگا اور تھر تھر کانپ رہے ہوں گے۔ قرآن میں ان کا ذکر آیا، ان کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ جائیں گی، آنکھیں جھپکنا بھول جائیں گے، دیگر بہت ساری ان کی حالتیں بیان کی گئی ہیں۔ تو اس کے مقابلے میں جو لوگ دنیا کو مقصد نہیں بناتے بلکہ دنیا کو صرف اور صرف ضرورت سمجھتے ہیں جی، تو ان پر خوف نہیں ہوگا اور غم بھی نہیں ہوگا، مطلب غم نہ ہونے کا تو انہیں دنیا جوڑ چھوڑنے کا کوئی پریشانی نہیں ہوگی، بلکہ آپ واقعات آپ سنتے رہتے ہیں ایسے اللہ کے ولی نیک بندے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، جب ان کی موت کا وقت آتا ہے وہ خوش ہوتے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام محدث فقیہ ولی اللہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استادوں میں، ان کی جب موت کا وقت آیا تو ساتھ ان کے بیٹھے ہوئے تھے شاگرد بھی، تو اب وہ کہنے لگے مرحبا خوش آمدید، مرحبا خوش آمدید، تو شاگرد بڑے حیران ہوئے اور پھر کہنے لگے میں تو کتنے مدت سے تمہارا انتظار کر رہا تھا کہ تم کب آؤ گے اور میری روح نکال کے لے جاؤ گے، اصل میں ان کو فرشتے نظر آ رہے تھے ہیں جی۔ مطلب یہ کہ نیک لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ خوش ہوتے ہیں جب ان کی موت کا وقت قریب ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی آخرت کو آباد کر لیا ہوتا ہے۔ تو آخرت پتہ کیسے آباد ہوتی ہے؟ اچھے اعمال سے۔ کیسے؟ اچھے اعمال آگے جاتے رہتے ہیں تو بندے کی آخرت کیا ہوتی ہے؟ آباد ہوتی رہتی ہے، خوبصورت بنتی رہتی ہے، اس کی جنت مزین ہوتی رہتی ہے۔ تو نیک بندوں کی جب موت آتی ہے وہ خوش ہوتے ہیں، انہیں دنیا چھوڑنے کا کوئی غم نہیں ہوتا ہے جی۔ اور جو بدکار لوگ ہوتے ہیں انہیں دنیا چھوڑنے کا غم ہوتا ہے۔ وہ پہلے واقعہ سنایا تھا نا کہ حضرت ایک اللہ کے ولی بہت بڑے، تو وہ جب کسی ایک نوجوان خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، ان کا واقعہ، نوجوان تھے تو خوشبو کی دکان تھی ان کی دکان پہ گئے ایک فقیر آدمی ولی اللہ فقیر، اور دکان میں جا کے ایک شیشی کو بڑے غور سے دیکھنے لگے۔ تو خواجہ فرید الدین نوجوان تھے، کہنے لگے بابا جی کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ فرید الدین تمہاری جان اتنی شیشیوں میں اٹکی ہوئی ہے کیسے نکلے گی؟ تو آگے سے کہنے لگے بابا جی جیسے تمہاری نکلے گی تو میری بھی نکل جائے گی۔ کہا اچھا میری طرح تمہاری جان نکلے گی؟ کہا کہ ہاں۔ کہا پھر دیکھو، ان کے پاس ایک پیالہ تھا، وہ زمین پہ رکھا، دکان سے باہر نکلے اور چادر تھی وہ اپنے اوپر لے اور کلمہ شہادت پڑھا، وہ پروان کر۔ تو خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے دل پہ ایک چوٹ لگی، کہنے لگے اوہو یہ اصل زندگی ہے جی، یہ کتنی خوبصورت موت ہے۔ اور پھر دکانداری چھوڑ کے پھر تصوف کی لائن میں قدم رکھا اور اپنے زمانے کے بڑے ولی اللہ جی، اللہ کے اولیاء میں ان کا شمار ہوا، خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ۔ ان کو غم نہیں ہوتا دنیا چھوڑنے کا، دنیا چھوڑنے کا غم نہیں ہوتا، اور ان کو آگے خوف بھی نہیں ہوتا۔ مطلب خوف کی قیامت کے میدان میں دو منظر ہوں گے، ایک وقت وہ ہوگا جب سب میں خوف ہوگا، اور وہ خوف ہوگا اللہ تعالیٰ غصے میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ ناراضگی میں ہوں گے، ایک وقت وہ ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے وہ کیفیت ختم فرما دیں گے، پھر انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ لیکن جو بدکار ہوں گے انہیں ہر وقت خوف ہوگا، انہیں ہر وقت خوف ہوگا، ان پر کوئی ایسا لمحہ نہیں گزرے گا کہ جس میں ان کو کوئی تسلی اور سکون ہو۔ تو یہ ان لوگوں کا انعام ہے جو ایمان والے اور اچھے اعمال والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں کے اندر شامل فرمائے۔ ترجمہ سن لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، واقاموا الصلاۃ اور نماز کو قائم کیا، وآتوا الزکاۃ اور اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ الحمد